اسی طرح چلیں گے. تو ابھی زوردار تعلیم ہے پاسٹر کاظم کو دوست آپ کو آج یہ بس میں نے ہی میسج دینا تھا کسی بھی وجہ سے ہو آج. تو یہ خدا کا کلام جو آج تک پہنچنا تھا وہ ہر حال میں پہنچ کے ہی رہتا ہے. میں آپ تمام لوگوں کا بھی شکر گزار ہوں جو اس وقت فیس بک اور یوٹیوب کے ذریعے ہمارے ساتھ اٹیچ ہیں, اور حاضر جماعت کا بھی میں شکر گزار ہوں. آپ اپنے ٹائم میں سے نکال کر خدا کے کلام کی برکات کو حاصل کرنے کے لیے یہاں پر آئے ہیں. تو میں آپ سب کو ویلکم کرتا ہوں الفا اومیگا پاکستان کے لاہور کے سینٹر میں, اور تمام جتنے سینٹرز پہ اس وقت ہماری عبادت کو برکات کو کلام کی برکات کو ریسیو کیا جا رہا ہے, سب کے لیے میں فردن اور خاندان بائی خاندان میں سب کے لیے برکت صحت اور سلامتی کی دعا کرتا ہوں. تو میرا عزیزو, ہم میں سے ہر ایک کو آج کل جو مہنگائی کا دور چل رہا ہے اور جس طرح سے پرابلم فیس کرنے پڑ رہے ہیں, ایک چیز آج کل بہت زیادہ کامن ہو گئی ہے. پہلے حالات ٹھیک ہوتے تھے, زیادہ گاؤں ہوتے تھے, لوگوں کی اپنی زمینیں ہوتی تھیں, اپنی گندم ہوتی تھی, اپنا چاول ہوتا تھا, اچھا کھاتے تھے پیتے تھے, کوئی ٹینشن نہیں تھی, تو وہ عنصر کم تھا. آج وہ چیزیں انسان کے پاس نہیں رہی ہیں. آج انسان کو بائی کرنا پڑ رہا ہے, سب کچھ خریدنا پڑ رہا ہے, کیونکہ آبادی بڑھتی جا رہی ہے, زمین کم ہوتی جا رہی ہے, اور جو وائی بی جی والی فصلیں ہوتی تھی وہاں پر بھی اب پلازے بننا شروع ہو گئے ہیں. تو اب موجودہ حکومت کوشش تو کر رہی ہے کہ بجائے بلڈنگز کو اس طرح بنانے کے بلڈنگ کو اس طرح بنایا جائے تاکہ فصلوں کے لیے ہمارے پاس زمین باقی رہے. لیکن آج کل چونکہ ہمارے پاس فصلیں بہت کم ہیں تو وہ بھی ہمیں کھانے کے لیے بھی خریدنی پڑتی ہیں چیزیں. تو وہ عنصر جو پرانے زمانے میں بہت کم ہوتا تھا وہ آج کل بہت زیادہ ہو گیا ہے, اور وہ عنصر ہے غصہ. غصہ انسان کو بہت جلد آنا شروع ہو گیا ہے. ایک تو جب کمائی پوری طریقے سے دہاڑی نہیں لگتی ہے تو گھر کا سربراہ جب غصے ہوتا ہے تو پورا خاندان سہما ہوتا ہے. جب غصے میں آج اما غصے میں بچ کے رہو بھائی, آج اپنے سارے میچ بھی کینسل کر دو, آج اپنی ساری پارٹیاں کینسل کر دو جب غصے میں. اس لیے کہ ابا پوری کمائی نہیں لے کے آیا ہے. جب ابا پوری کمائی لاتا ہے تو ابا بھی ساتھ مل کے پارٹی کرتا ہے, ایسے ہی ہے نا جی. تو آج کل کا دور بڑا نفسا نفسی کا دور چل پڑا ہے, نہ صرف پاکستان میں بلکہ پورے پاکستان سے باہر کی جو کنٹریز ہیں وہاں پر بھی یہی حالات ہیں. ایون کہ جو ترقی یافتہ ممالک ہیں دنیا کے وہ بھی آج اسی کشمکش کا شکار ہیں. وہاں پر بھی یہ نفسیاتی بیماری بہت زیادہ بڑھ رہی ہے. صرف یہی ایک وجہ نہیں ہے کہ مہنگائی ہے تو انسان کو غصہ آ رہا ہے, اس کی اور بھی بہت سی وجوہات ہوتی ہیں, جن میں سے ایک بڑی اہم وجہ نال دے خوش دیکھ کے غصہ آ جاتا ہے. اے خوش کیوں ہے اتنا زیادہ, میں گھر مرن ڈیا, میرے گھر چ روٹی کو نہیں کتیا ہے نہ خوش, دل چ غصہ آتا ہے. اگر کوئی اونچی عہدے پر چلا گیا ہے تو بھی غصہ آتا ہے, اسی کیوں پیچھے رہ گئے تھے, اے کیوں کے نکل گیا. اور زیادہ تر لڑائی کی وجہ بھی یہی بنتی ہے. 80-30 سال تو لگے ہوئے ہیں, محنت کر رہے ہیں, اے 2 سال دے وچ ہی اتنے پہنچ گیا, 30 سال تو اتنے پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں. میں اپنے بیٹے کو اتنی پڑھائی کرائی ہے, بیٹی کو اتنی پڑھائی کرائی ہے, میری بیٹی پڑھ لکھ کے بھی وہاں کی وہاں مڈل سے 8ویں پاس سے 10ویں کر کے 12ویں کر کے پہنچنے منزل تھے. غصہ آتا ہے, غصہ دل میں پلتا رہتا ہے, اور وہ غصہ پھر جیلسی کی شکل اختیار کر جاتا ہے. اور جب ہم جیلسی میں آ جاتے ہیں تو پھر ہم ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں. اور ڈپریشن ایک ایسی خطرناک بیماری ہے, ڈپریشن کی جو سب سے بڑی علامت اگر آپ دیکھنا چاہیں, بظاہر کوئی ڈپریشن کا مریض آپ کے سامنے شو نہیں کرتا ہے. ڈپریشن کا مریض بات بات میں یہ کرے گا, اس سے آپ سمجھ جائیں کہ ڈپریشن مریض ہے, اس کو میری خوشی سے خطرہ ہو سکتا ہے, اگر میں اس کو کوئی خوشی کی خبر سناؤں گا تو پرابلم ہو سکتا ہے. اس لیے سیانے کہتے ہیں کہ ہر خوشی کی بات بھی کسی کو نہیں بتانی چاہیے. کوئی ہضم کرتا ہے, زیادہ تر کو ہضم نہیں ہوتی ہے خوشی کی بات, تو ہم لوگ خوشی کی بات زیادہ بتاتے ہیں اور دکھ کی بات عموماً ہم چھپا کے رکھتے ہیں. یار کی کہے گا, غم کا مارا سارے کو لا کے بہ گیا. اکثر لوگ غمگین لوگوں کو اپنے گھر میں آنے نہیں دیتے ہیں. تو ایک تو غصے کی یہ وجوہات ہو گئی. ایک وجہ غصے کی ہوتی ہے جو عموماً وڈیرے لوگوں میں دیکھنے کو ملتی ہے, وہ ہوتا ہے جب ہم کسی کا حق کھا لیتے ہیں, جب ہم کسی کے حق پر ڈاکہ ڈالتے ہیں, کوئی گل نہ کر سکے, وہ کسی ویلے کسی گل چ پھڑ نہ لگے, ہر ویلے غصے چ رہو تاکہ ٹاپک ہی نہ شروع کرے, تو نہ میں
کوئی دفاع کر سکا کسی گل کا، تو ہم غصے میں رہتے ہیں. اور کبھی کبھی غصے کی ایک اور وجہ ہوتی ہے کہ سانو کوئی جان نہ لوے، سانو کوئی پچھان نہ لوے کہ ساری اصل نیچر کی ہے. ہر ویلے موڈ میں رہنے ہیں، چودھری بنے ہونے ہر ویلے. تھوڑا جہا پیسہ بھی کسی کو آ جائے تو وہ بھی تھوڑا جہا رکھیا سکھیا رہتا ہے، کسی پیسے نہ منگ لوے، غصے چ وکھاوا یہ اپنا موڈ اپنا خراب ہی وکھاوا یہ کسی پیسے کی ریل پہ آتی ہے. عام طور پر عام حالات میں ہم ابلیس کا مقابلہ بہت زیادہ کرتے ہیں، لیکن جب ہم غصے کی حالت میں ہوتے ہیں تو پھر عموماً ہم ابلیس کے سامنے کمزور پڑ جاتے ہیں. پھر ابلیس کو موقع ملتا ہے کہ وہ ہم پر حاوی ہو سکے. بند کر دیں، میری آواز ویسی سب تک پہنچ رہی ہے جہاں تک جانی تھی. یہ بیسیکلی جس بات کے لیے ارینج کیا گیا تھا وہ خدا کو بھی منظور نہیں تھا. تو بس اس بات پہ بھی دل میں غصہ تو بہت آ رہا ہے کہ خدا نے جو ہے ہمارے اتنی پادریوں نے امیدیں دلائی تھی جی یہ ہوگا وہ ہوگا. اس بات پہ بھی کئی لوگوں کو غصہ ہوگا، لو جی پادریوں نے اکٹھا کرنا ہے کہ تاگ بنایا سی ہے. تو غصہ ہم کوئی بھی بہانہ مل جاتا ہے. غصے والے لوگ کہتے ہیں غصے کا کی ہے، غصہ تو کسی بھی گل سے کسی آٹا گوندے ہوئی کیول نہیں پی ہے. غصہ کرنا کوئی مشکل کام ہے، کسی بھی کوئی بھی بہانہ بنا کے غصہ کر لو. تو غصہ جو ہے ہم میں سے ہر ایک نے اپنے ماتھے پہ بٹھا رکھا ہے. غصے میں ہم اپنے آپ کو ہر وقت تیار رکھتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، کیونکہ خوش ہونے کی ہر کوئی کوشش نہیں کرتا، لیکن لڑائی کا موقع کوئی جان نہیں دینا. لڑائی کا جتنے موقع ملے اتنے اپنا آپ منواؤ. میں گلاں چ بھی طاقتور ہوں تے جان چ بھی طاقتور ہوں، ہر کوئی منوانے کی کوشش کرتا ہے. تو غصہ جو ہے بائبل ہمیں منع نہیں کرتی. ایک جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ بائبل ہمیں غصہ کرنے سے منع نہیں کرتی ہے. بائبل کہتی ہے غصہ کرو، پر غصے دے نال ایک اور جڑا کام ہوندا ہے وہ نہیں کرنا. وہ کی ہوندا ہے؟ گناہ. غصہ آیا ہے تو غصے چ قتل ہو گیا، غصہ آیا ہے تو غصے چ سر پاڑ دیتا، غصہ آیا ہے تو غصے چ بس موٹر سائیکل جا کے ٹکر مار دیتی، خودکشی کر لی. غصہ آیا ہے تو چھت تو چھلانگ مار دیتی، خودکشی کر لی. یہ گناہ ہے. غصہ گناہ کرانے پر مجبور کرتا ہے. جب ہم غصے میں ہوتے ہیں تو پھر ابلیس ٹو وچ ہوندا ہے، لے بھی ہن غصے چ آیا ہے، ہن نشانے تے سیدھا تیر پوے گا. یا تے اگر شوہر غصے میں آ گیا ہے تے انہوں پھڑ لے گا، تے جے بیوی غصے چ آ گئی تو انہوں پھڑ لے گا، لا بھی کسی نے ایک نو تے اج استعمال کرا، اج ایک تے میرا کوئی شکار بنے. تو جب ہم غصہ کرتے ہیں تو گناہ نہ کرنے کی بائبل بات کرتی ہے. غصہ جو کرنا ہے یہ ہمارے عقل مند ہونے کی دلیل ہے. غصہ اس بات کی دلالت ہے کہ ہم میں عقل موجود ہے. غصہ اس بات کا اظہار ہے کہ ہم اچھے اور برے میں تمیز کرنے والے لوگ ہیں. آج اکثر لوگ کہتے ہیں مجھ سے غلط بات برداشت نہیں ہوتی ہے. تو اچھی بات برداشت کرتا ہے کوئی؟ غلط بات ہی تو برداشت کرنی ہوتی ہے. غلط بات کو ہی تو ہم نے صبر کا مظاہرہ کرنا ہوتا ہے، اور ہم کہتے ہیں غلط بات مجھ سے برداشت نہیں ہوتی ہے. تو آپ برداشت کیا کرتے ہیں؟ ٹھیک ہے نا جی، ایسے ہی ہے. ہم غلط بات کو تو برداشت ہی نہیں کرتے ہیں. تو پھر برداشت کا مادہ ہے ہمارے درمیان؟ ہمارے اندر برداشت کا مادہ کیا ہے پھر؟ بائبل تو کہتی ہے جو آخر تک برداشت کرے گا وہ نجات پائے گا. تو اگر ہمارے اندر برداشت ہی نہیں ہے، ہمارے اندر برداشت کا مادہ ہی نہیں ہے، ہم غلط بات کو برداشت ہی نہیں کر سکتے ہیں، تو کہ اسی خدا دے کلام نو برداشت کرنا ہے؟ پھر خدا دے کلام نو قبول نہیں کرنا، صرف برداشت کرنا ہے. اسی پھر ہم نے غلط بات کو برداشت کرنا ہے اور مسیح کی خاطر برداشت کرنا ہے اور غصہ نہیں کرنا. ہم اکثر ایسی جگہوں پر چلے جاتے ہیں جہاں پر غیر مسیحی تو کیا مسیحی لوگ بھی ہمیں کہتے ہیں کہ پادری صاحب سارے گھر پادری ہو رہا ہے تسی جاؤ اتوں، اور اکثر ہم کہتے ہیں لو جی دعا کرنے پھر چل جانے ہیں. تو دھکے دھیرے پر بھی پادری صاحب بس کیا نا تسی جاؤ اتوں. تو وہ برداشت کرنی ہے ہم نے بات. ہم کہہ لو جی بھائی خدمت سارے کو نہیں آئے جی خدمت ہوتی بھائی ایسی ہی خدمت تو خدا چاہتا ہے، ایسی ہی تو چاہتا ہے کہ آپ برداشت کرو تاکہ تم غصے پر پانے کی مشق کر سکو. یہی دکھ تو وہ کہتا کہ اٹھاؤ اور ان دکھوں کو برداشت کرو تاکہ ہم خدا کے آئین کو سیکھ سکیں. ایک اور وجہ جو غصے کی ہے وہ ہم اپنے گھروں میں جو ایک دوسرے کو برداشت نہیں کرتے ہیں. اپنی جب ہم منوانے کی کوشش کرتے ہیں تو گھروں میں غصہ آتا ہے جب ایک دوسرے کے ساتھ ہم متفق نہیں ہوتے ہیں. میں آپ کو
کہ بس میرا فیصلہ جو ہے میں گھر میں کسی کے ساتھ متفق نہیں ہوں گا تو پھر غصہ چڑھے گا، کیونکہ ایک ہی راستہ ہے ہمارے پاس اور وہ راستہ پھر ہمیں غصے کی طرف لے کر جاتا ہے، اور جب غصہ آتا ہے تو پھر گھر کے کسی نہ کسی فرد کی شامت آ جاتی ہے، جو سب سے چھوٹا ہوتا ہے عموماً اس کی شامت آ جاتی ہے، اور پھر ہم اس کو مارتے ہیں، اور کبھی کبھی ایسا مارتے ہیں کہ ڈاکٹر تک لے جانے کی نوبت آ جاتی ہے۔ جب ہم گھر میں ایک دوسرے کی برداشت نہیں کرتے ہیں تو پھر غصہ آتا ہے، پھر ابلیس کو موقع ملتا ہے۔ میں اکثر ایک مثال دیا کرتا ہوں، ایک کسان تھا، اس کا گھوڑا بوڑھا ہو گیا تو اس نے اس کو کنویں میں پھینک دیا، تو اس نے کہا میں کنویں سے تو سوڑ دیتا ہے، میں سوچیا نہیں کہ مرے گا تو سارے پیٹ میں بو پھیل جائے گی۔ وہ جاتا ہے گاؤں میں، گاؤں والوں کو کہتا ہے یار غلطی سے نا وہ گھوڑا کنویں میں گر گیا، تو میں نے بڑی کوشش کی کہ اس کو کسی طرح سے نکال دیا جائے لیکن نکلا نہیں ہے، تو اب ایسا ہے کہ وہ مر گیا تو پورے گاؤں میں اسمیل پھیل جائے گی۔ ہم ایسا کرتے ہیں کہ کنویں کو ہی ہم بھر دیتے ہیں، فل کر دیتے ہیں، کنواں بھی خالی تھا اور گھوڑا بھی بوڑھا ہو گیا تھا، تو ہم ایسا کرتے ہیں کہ کنویں کو جو ہے فل کر دیتے ہیں۔ گاؤں والے کہتے ہیں ٹھیک ہے جی، گاؤں والے کوئی کسی اٹھاتا ہے، کوئی تغاری اٹھاتا ہے، کوئی بیلچا اٹھاتا ہے، کوئی گھر کا کوئی برتن اٹھاتا ہے، سب نکلتے ہیں مٹی بھر بھر کے کنویں میں پھینکتے جاتے ہیں۔ اس کو یہ تھا کہ چلو گھوڑا مر جائے گا، جان چھوٹے گی، بوڑھا ہو گیا تھا۔ وہ تھوڑی دیر کے بعد دیکھتے تو گھوڑا اوپر آ چکا ہے۔ گھوڑا اوپر آیا کس طرح سے تھا کہ وہ تغاریاں ڈال رہے ہیں مٹی کی، گھوڑے کی اسپن کے گرے ہے، گھوڑا دیکھا آپ نے کبھی کبھی اسکن کو اس طرح کرتا ہے، تو گھوڑا جو ہے وہ مٹی کو نیچے گراتا جا رہا ہے، مٹی کے اوپر خود کھڑا ہوتا جا رہا ہے اور آہستہ 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 اوپر تک پہنچ گیا۔ یہ جو تغاریاں ہیں، یہ جو بیلچے ہیں، یہ جو برتن ہے، یہ جو کسی کے وار ہے، یہ وہ طنز ہے، یہ وہ تنقید ہے، یہ وہ باتیں ہیں جو گالیاں ہیں جو ہم پر برسائی جاتی ہیں۔ جب ہم ان کو جھٹکتے جائیں گے، ان کو برداشت کرتے جائیں گے، پھینکتے جائیں گے، اپنے سر سے نیچے جھٹکتے جائیں گے، تو یہی گالیاں، یہی تنقید، یہی طنز ہمیں اوپر 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 کا اوپر پہنچاتی جائیں گی۔ اگر ہم برداشت کا مظاہرہ نہیں کریں گے تو یہیں پر دب جائیں گے، یہ طنز کے تیر ہمیں دباتے جائیں گے اور ہم اپنی زندگی کو ڈپریشن میں آ کر ختم کرتے جائیں گے۔ آج آئزک ٹی وی کی انتظامیہ کی ترقی کا راز کیا ہے؟ وہ یہی ہے کہ وہ کسی کی تنقید کا جواب نہیں دیتے ہیں، وہ کسی بھی بات کا جواب نہیں دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی ہمارا ایک ویژن ہے، ہم اپنے آپ کو گرانا نہیں چاہتے لوگوں کی باتوں کا جواب دے کر، ہمیں جو خدا نے راستہ دیا ہے ہم چلتے جا رہے ہیں۔ راستے میں بڑے جب آپ سڑک پہ آتے ہیں تو بڑے آپ کو جانور ملتے ہیں جو آپ کے راستے روکنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن آپ چلتے جاتے ہیں۔ جانور کو دیکھ کر بلکہ آپ اپنی سپیڈ کو بڑھا لیتے ہیں، رکتے نہیں ہیں، اور اگر آپ رک جائیں گے تو وہ جانور آپ کو زخمی بھی کر سکتے ہیں، آپ کا ٹائم بھی ویسٹ کر سکتے ہیں، آپ ٹائم پر منزل پر بھی نہیں پہنچ پا سکتے ہیں۔ تو ایک وجہ تو یہ ہو گئی کہ گھر میں جب ہم عدم تحفظ کا شکار ہوتے ہیں، گھر میں جب ہم عدم برداشت کا مظاہرہ کرتے ہیں تو ہم غصے میں آ جاتے ہیں اور غصے میں پھر شیطان موقع دیتا ہے۔ ایک اور میں بڑی اچھی مثال اسی گھر میں جو اتفاقات کے حوالے سے ہوتی ہے، میں ہاتھی کی مثال دیا کرتا ہوں۔ کس نے وہ مثال سنی ہے ہاتھی والی؟ ہاتھی کی مثال کسی نے نہیں سنی؟ چلے میں آج پھر دوہرا دیتا ہوں۔ چار اندھے تھے، انہوں نے دیکھا کہ ہمارے بادشاہ جو ملک کا بادشاہ ہے اس نے ایک سفید ہاتھی خرید لیا ہے۔ وہ ہاتھی دیکھنے کے لیے بادشاہ کے دربار میں گئے اور بادشاہ کو کہا کہ بادشاہ حضور ہم ہاتھی کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو بادشاہ نے کہا جی مجھے کوئی آبجیکشن نہیں ہے، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن آپ ہاتھی دیکھو گے کیسے؟ وہ کہتے ہیں بادشاہ حضور آپ اس بات کو چھوڑیں، آپ ہمیں اجازت دیں، ہم ہاتھی دیکھتے ہیں اور آج آ کر آپ کو بتاتے ہیں کہ ہاتھی کیسا ہے۔ بادشاہ اپنے وزیر کو ساتھ بھجواتا ہے، جاتے ہیں، ہاتھی دیکھتے ہیں، واپس آتے ہیں، بادشاہ پوچھتا ہے جی ہاں جی بتائیے ہاتھی کیویں دا ہے؟ پہلا کہتا بادشاہ حضور ہاتھی جو ہے نا وہ ایک پلر کی طرح ہوتا ہے، برآمدے کا گول گول پلر ہر گھر میں ہوتا ہے، گول نہیں ہے تو چورس تو ہر گھر میں پلر موجود ہے۔ تو اس کی ہاتھی کی ٹانگ کو ہاتھ لگا تھا کیونکہ اندھوں نے ٹٹول کے اس طرح ہاتھی کو چیک کیا تھا۔ تو پہلا کہتا ہے جی ہاتھی جو ہے نا ایک پلر کی طرح ہوتا ہے، جو برآمدے کا پلر ہوتا ہے۔ دوسرا ہاتھی کہتا ہے بادشاہ حضور یہ جھوٹ کہہ رہا ہے، ہاتھی تو ایک چھج کی طرح ہوتا ہے، اور اس اندھے کا ہاتھ ہاتھی کے کان کو لگا تھا۔ کہتا جی ہاتھی تو ایک چھج کی طرح ہوتا ہے، اس نے پلر کی طرح بنا دیا ہے۔
تیسرا کہتا ہے بادشاہ حضور ہاتھی نہ چھج کی طرح ہوتا ہے نہ پلر کی طرح ہوتا ہے، ہاتھی تو ایک ٹینکی کی طرح ہوتا ہے، اور اس سندے کا ہاتھ اس کے پیٹ کو لگا تھا۔ چوتھا کہتا ہے بادشاہ حضور نہ ہاتھی ٹینکی کی طرح ہوتا ہے، نہ ہاتھی پلر کی طرح ہوتا ہے، نہ ہاتھی چھج کی طرح ہوتا ہے، ہاتھی تو ایک رسی کی طرح ہوتا ہے، اور اس سندے کا ہاتھ ہاتھی کی دم کو لگا تھا۔ تو میرے عزیزو، جب ہم اپنی بات کو منوانے کی کوشش کرتے ہیں تو ہم پورے منصوبے کو پایا تکمیل تک نہیں پہنچا سکتے ہیں۔ جب ہم اپنی ہانکنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہم یا تو پلر بناتے ہیں یا چھج بناتے ہیں یا ٹینکی بناتے ہیں یا ہم رسی بناتے ہیں، پورا ہاتھی ہم مل کر بھی نہیں بنا پاتے ہیں، کیونکہ جہاں پر چودھری زیادہ ہوں گے وہاں پر کوئی بھی منصوبہ مکمل نہیں ہو پائے گا۔ اسی لیے ہم پہلی دوسری کلاس میں پڑھتے تھے کہ خدا ایک کیوں ہے؟ خدا ایک اس لیے ہے کہ اگر دو خدا ہوتے تو ان کے درمیان لڑائی ہوتی رہتی، ایک کہتا میں نے سورج کو مشرق سے نکالنا ہے، دوسرا کہتا نہیں میں تو مغرب سے نکالوں گا سورج، میں کچھ چینج کرنا چاہتا ہوں، میں کچھ تبدیلی دیکھنا چاہتا ہوں۔ ایک جب فیصلہ کرتا ہے تو سب اس کے ساتھ جب متفق ہو جاتے ہیں کہ بھئی اگر پہلے نے کہہ دیا ہے کہ ہاتھی اس طرح کا ہے، وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے جی ہاتھی اس طرح کا بھی ہے اور ہاتھی اس طرح کا بھی ہو سکتا ہے۔ 6 اور 9 کا حصہ جب ہاتھ پہ لکھتے ہیں تو میری طرف سے وہ 6 ہے، لیکن آپ کی طرف وہ 9 بن جائے گا، ہیں دونوں ہی درست ہیں، آپ کہہ رہے ہیں 9 اور میں کہہ رہا ہوں کہ 6، نہ آپ میری بات کو مان رہے ہیں نہ میں آپ کی بات کو مان رہا ہوں، جبکہ اپنی جگہ ہم دونوں ہی درست ہیں۔ اگر ہم ٹینکی کو بھی مان لیں اور کہیں کہ اس میں ہمارا چھج بھی جو ہے وہ انکلوڈ کر لیں، اگر ہم دونوں کو مان لیں اور کہیں کہ اس میں میرا پلر بھی انکلوڈ کر لیں اور تینوں کو مان کے کہیں کہ اس میں رسی بھی انکلوڈ کر لیں، تو ہم گھر میں اتفاق کی صورتحال پیدا کر سکتے ہیں۔ اور جب ہم اس طرح کا اتفاق آپس میں کر لیں گے تو پھر غصہ بھی نہیں آئے گا اور ابلیس کو موقع بھی نہیں ملے گا۔ جب ہم اتفاق نہیں کرتے ایک دوسرے سے تو پھر ہمیں غصہ آتا ہے اور غصہ دے کر ابلیس کو موقع ملتا ہے۔ ایک اور بڑی مین وجہ جو ہمارے اندر غصے کا سبب بنتی ہے، جو پہلے میں نے بتائی، خوشی دیکھ کر، کسی کو خوش دیکھ کر ہم جو ہے غصہ کرتے ہیں، اور کسی کا پرابلم دیکھ کر بھی ہمیں غصہ آتا ہے کہ بھائی میرے کو کیوں آیا ہے، پرابلم بھی تو تیرا پرابلم ہے، یہ مینوں کیوں کسی ٹنڈیا ہے، تھارے کا چکر ہے تو تسی کھا دیا گاجر تسی بھگتو، مینوں وچ کیوں ہن آ کے کہہ رہے جی گواہی دو ساڈے ہاتھ وچ، تو بھی ہم غصہ کرتے ہیں ان پر، بجائے ساتھ دینے کے ہمیں غصہ آتا ہے کہ یہ تھانے کچہریوں کے چکر میں ہمیں کیوں گھسیٹ رہا ہے۔ تو بات لمبی ہو جائے گی۔ ایک چوہے کی مثال آپ سب نے سنی ہے جو میں نے اس کے حوالے سے دی تھی کہ چوہا مرغے کے پاس گیا، بکرے کے پاس گیا اور سب کو بتایا کہ جی یہ پرابلم ہے، سب نے کہا جی تیرا پرابلم ہے، اور جب ہم کسی کو کہہ دیتے ہیں کہ جی آپ کا پرابلم ہے، ہمارا اس سے کوئی سروکار نہیں ہے، تو خدا کسی نہ کسی وقت وہی وقت ہم پر بھی لاتا ہے۔ انسان زندہ جب انسان ہوتا ہے، میں رکی ہوئی گھڑی کی مثال دیتا ہوں، رکی ہوئی گھڑی جو ہے یہ بھی 2 دفعہ دن میں صحیح ٹائم بتا دیتی ہے۔ جس ٹائم پہ رکی ہوتی ہے ایک بار دن میں اس وقت صحیح ٹائم بتاتی ہے اور ایک بار رات میں اس وقت صحیح ٹائم بتا دیتی ہے، رکی ہوئی گھڑی۔ ہم تو پھر چلتے پھرتے انسان ہیں، مشینری ہے۔ جب انسان زندہ ہوتا ہے، چلتا پھرتا ہوتا ہے، تو اس کو زندگی میں مختلف حالات کا سامنا رہتا ہے، مختلف جگہوں پر جانا پڑتا ہے، اس کو گھاٹ گھاٹ کا پانی پینے کا اتفاق ہو جاتا ہے اس کو، تو مختلف واقعات بھی اس کی زندگی میں آتے رہتے ہیں۔ جب ہم بہت زیادہ دولت مند ہو جاتے ہیں یا بہت زیادہ دولت ہمارے ہاتھ لگ جاتی ہے یا ہم بہت زیادہ طاقتور ہو جاتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ شاید سدا ہم نے اسی طرح رہنا ہے۔ ہم بھول جاتے ہیں کہ 2 سال بعد، 4 سال بعد، 5 سال بعد ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے، بالکل ہم بھول جاتے ہیں۔ ہم جب 15 سال کے ہوتے ہیں، 20 سال کے ہوتے ہیں، 30 سال کے ہوتے ہیں تو بڑے کڑیل جوان ہوتے ہیں، بڑی طاقت ہوتی ہے، کسی چیز کو چیز ہی نہیں سمجھتے ہیں اور لڑائی میں بھی اپنے آپ کو آگے آگے رکھتے ہیں، یوتھ کی تنظیموں کا حصہ بنتے ہیں کہ یوتھ میں بھی ہمیں کبھی کبھی لڑائی کرنے کا موقع مل جاتا ہے، گروپ کی شکل میں جاتے ہیں، دھاک بٹھاتے ہیں، غصہ دکھاتے ہیں، روب بٹھاتے ہیں اور بڑی بیجا بیجا ہماری ہو جاتی ہے۔ تو ایک وقت آتا ہے کہ ہم بوڑھے ہو جاتے ہیں اور وہ جوانی میں
جس بات کو ہم بھولے ہوتے ہیں وہ بڑھاپے میں ہمیں قریب نظر آنا شروع ہو جاتا ہے. پھر ہمیں لگتا ہے کہ نہیں ہوں نہیں جی سکتے زیادہ عرصہ، ہوں تو بس ٹائم قریب آ گیا. پھر ہم اللہ اللہ کرنے کی تصویر لے کے بیٹھ جاتے ہیں کہ اب تو قریب آ گیا وقت، اتوں کی بھی تیاری کر لیے. ہم ساری عمر اپنے غصے میں، حسد میں، نفرت میں گزار دیتے ہیں، اور اس وقت کے لیے کبھی سوچا ہی نہیں ہوتا ہم نے کہ وہ وقت بھی کبھی آنا ہے ہم پر. غصہ بات بات میں غصہ، بس مجھے کوئی ڈسٹرب کرنے والا نہ ہو، میرے آرام میں کوئی خلل ڈالنے والا نہ ہو، میری دولت کو کوئی شیئر کرنے والا نہ ہو، میری خوشی کو کوئی شیئر کرنے والا نہ ہو، میرا کوئی شریک نہ ہو، میں ہوں تو بس میں ہی رہوں. جب ہمارے اندر میں رہتی ہے تو پھر میں کے اندر غصے کا بھی عنصر لازمی پایا جاتا ہے. تو بائبل مقدس کہتی ہے کہ غصہ تو کرو مگر گناہ نہ کرو. ہم بائبل مقدس میں دیکھتے ہیں کہ غصے کی مثالیں موجود ہیں، لیکن غصے میں گناہ کرنے کی مثالیں بھی ہمیں ملتی ہیں. سب سے پہلے قائن کی مثال ہمارے سامنے ہے. دونوں سگے بھائی ہیں، حابل اور قائن دونوں سگے بھائی ہیں. آدم اور حوا کی بائبل مقدس کے مطابق پہلی اولاد ہیں، پہلے دو فرزند ہیں، اور ان کی آپس میں محبت بھی ظاہری بات ہے. ایک ساتھ جب انسان ٹائم گزارتا ہے تو محبت ہو جاتی ہے. لیکن یہاں پر قائن کو غصہ چڑھا. اس نے غصے میں اپنے ہی بایولوجیکل بردر کو، سگے بھائی کو قتل کر دیا، اور یہ خدا کے نزدیک گناہ ٹھہرا، اور یہ غصے میں ایکٹ کیا گیا، یہ غصے میں کیا گیا ایکٹ شمار ہوا. دوسری مثال ہمارے سامنے فرعون کی ہے. اس نے غصہ کیا اور غصے میں بنی اسرائیل پر ظلم بڑھا دیا، اور کہا کہ جو آپ کو گھاس بھوس اور جو مٹی دیتے ہیں ہم اینٹ بنانے کے لیے، آج سے یہ بھی تم خود ہی بناؤ گے، تم خود ہی پرووائڈ کرو گے. اور ایک ایک کوڑے والا مزید ان کے اوپر مقرر کر دیا کہ جو کام سلو کرے گا اس کو کوڑے برساؤ، اس کو کوڑے مارو. اور تیسری مثال ہمیں بائبل مقدس میں ملتی ہے ہیرودیس کی. جب مجوسیوں نے اس کے ساتھ مذاق کیا تو اس نے ان مجوسیوں کا غصہ 2 سال کے ان بچوں پر ڈالا، جو اس وقت اس کو اندازہ تھا کہ مجوسیوں کے جانے کا وقت اور واپس آنے کا وقت لے کر اس وقت بچہ کم از کم 2 سال کا ہوگا. اور اس نے 2 سال کے سارے گلیل کی حدود میں بچے مروا دیے، بیت لحم کی حدود میں سارے بچے اس نے مروا دیے. ہسٹری اس کو ذکر اس لیے نہیں کرتی کیونکہ بہت چھوٹے لیول پر یہ واقعہ ہوا تھا، لیکن یہ ایک چھوٹا واقعہ ایک بڑے نبی کی پیشن گوئی تھا جس کو بائبل مقدس نے شامل کیا ہے. بائبل مقدس کے مصنف نے اس کو بتایا ہے کہ یہ وہ نبوت تھی، وہ پیشن گوئی تھی جو پرانے عہد نامے کے انبیاء کرام نے کی تھی کہ 2 سال کے بچے مروائے جائیں گے. تو یہ سب کچھ غصے میں کیا گیا ایکٹ ہے. ہم جب غصہ کرتے ہیں تو ہم سے بھی گناہ سرزد ہوتے ہیں. ہم اکثر ایسے رشتہ دار کو مارتے ہیں جن کی شریعت اجازت نہیں دیتی، جن کو ہمارا معاشرہ اجازت نہیں دیتا. خاص طور پر ماں اور باپ کا رشتہ، نانا اور دادا کا رشتہ، دادا اور دادی کا رشتہ ایک ایسا رشتہ ہے جو ہمارے ہاں بہت ہی قابل احترام مانا جاتا ہے. سیانے کہتے ہیں کہ جس گھر میں بزرگ ہو وہاں سے برکت ہٹتی نہیں ہے. جس گھر میں بزرگ موجود ہے وہاں پر خدا کی برکتیں، رحمتیں، نوازشیں رہتی ہیں ہر وقت، کیونکہ بزرگ ہر وقت اپنی اولاد کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں. ایسے ہی ہے نا جی. کچھ بزرگ ہیں، کچھ بزرگوں کی وجہ سے لوگ تنگ بھی ہوتے ہیں، لیکن بائبل مقدس اور ہمارے بزرگ کہتے ہیں کہ ماں باپ کی بات کو مانو بھلے وہ ناگوار ہی کیوں نہ ہو. دوست کے تحفے کو قبول کرو بھلے وہ حقیر ہی کیوں نہ ہو، اور بیوی کی محبت کو قبول کرو بھلے وہ بد شکل ہی کیوں نہ ہو. اس لیے میرے عزیزو، جب ہم زندگی میں غصے کو دعوت دیتے ہیں تو ہم اپنے دل کے دروازے ابلیس کے لیے کھول رہے ہوتے ہیں، اور ابلیس کو موقع دیتے ہیں کہ لا ابلیس اگے تیرا کام میں صرف سانو آ کے پٹوکی مارنا، اگے اسی آپ ہی اپنا کام کریں گے، اور ہم غصے میں سارا عمل خود کرتے ہیں. علامہ اقبال کا بڑا خوبصورت شعر ہے، غصہ آتا ہے مجھے اس حضرت انسان پر جو فعل بد تو خود کرے اور لعنت کرے شیطان پر. ہم عمل تو خود کرتے ہیں اور شیطان کو کوستے رہتے ہیں کہ شیطان نے یہ کروا دیا، شیطان نے یہ کروا دیا. کبھی ہم نے یہ بھی کہا کہ خدا نے ہم سے یہ کروا دیا، خدا نے ہم سے یہ کروا دیا. خدا
کی بات کو تو ہم ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. خدا کے گھر جانے کے لیے بھی کوئی کہہ دیتا ہے تو یہ بھی ایک غصے کی بڑی وجہ ہے. اس پر بھی غصہ آتا ہے. اور خدا کے گھر جاتے ہیں تو اس میں بھی غصے کی وجہ ہے. کسی کو خدا کے گھر جانا بھی قبول نہیں ہوتا ہے. اس چرچ نہیں جانا, تو اپنے چرچ جایا کر. اس چرچ میں تینوں کی ملتا ہے, اس چرچ میں کی رکھا ہے تو اتنے پھرتا رہنا ہے. تو یہ بھی ایک غصے کی وجہ ہوتی ہے. تو بائبل مقدس کہتی ہے کہ غصہ تو کرو مگر گناہ نہ کرو. غصہ یسوع مسیح نے بھی کیا اور کئی مواقع پر غصہ کیا. غصہ پطرس رسول پر یسوع مسیح نے غصہ کیا. اور جب گونگے کی روح کو گونگی روح کو نکالنے کی باری تھی تو بھی یسوع مسیح اپنے شاگردوں کو غصے ہوا کہ میں کب تک تمہاری برداشت کروں گا. جب کشتی گلیسرت کے پاس جھیل میں جانا تھا تو شاگرد دیکھ کر ڈر گئے. وہاں پہ یسوع نے غصہ کیا, تمہارا اعتماد کدھر گیا, تمہارا ایمان کہاں گیا, تم اتنے عرصے سے میرے ساتھ ہو, ابھی تک تمہارا ایمان ایسا ہے. تو یسوع مسیح نے کئی مواقع پر غصہ کیا. یوحنا رسول نے غصہ کیا. یوحنا بپتسمہ دینے والے نے ان کو سانپ کے بچے کہہ کر بلایا, تمہیں کس نے کیا دیا کہ آنے والے غضب سے بھاگو. وہ بھی غصہ کرتا تھا اور اس نے بادشاہ وقت کے سامنے غصے کا اظہار کیا. اس نے ہیرودیس کو وہ غصے کا اظہار کیا جو اپنے بھائی کی بیوی کے ساتھ جس نے بیاہ کیا تھا, اس کے ساتھ غصہ کیا. لیکن اس غصے کے ساتھ انہوں نے گناہ کے مرتکب اپنے آپ کو نہیں کیا. تو میرے عزیزوں, خدا کا کلام کہتا ہے کہ غصہ تو کرو مگر گناہ نہ کرو. آج اگر کوئی آپ کو خدا کے گھر میں آنے سے منع کرتا ہے تو اس کو بتائیں کہ غصہ نہ کریں. غصہ چرچ کے لیے خدا کی محبت کو دکھائیں, غصے کو نہ دکھائیں. اور جب ہم غصہ کرتے ہیں تو ابلیس کو ہم موقع دیتے ہیں. کوشش کریں کہ ابلیس کو اپنی زندگی میں موقع نہ دیں اور خدا کو موقع دینے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہ دیں. خدا آپ سب کو برکت دے.